مگر نبی کے دین کے لیے تیار نہیں، دین مصطفیٰ میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ ان کی اپنی کردار، اپنی ذات ڈیمیج ہوتی ہے۔ تو مومن کو یہ پتہ نہیں کہ جو نبی کے سامنے، خدا کے سامنے جھک جائے، پھر اللہ اس کو اتنا بلند کرتا ہے وہ صدیق و فاروق کے مرتبے کو۔ سرداران مکہ اور کفار نے انکار کر دیا۔ تب ایک شخص تھا، مظاہر جسم کمزور تھا، نہیں تھا، ناتواں تھا، مگر آواز بڑی طاقتور تھی۔ وہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ میرے نبی نے وہاں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ دیکھو میرے پاس قرآن ہے، یہ لا ریب کتاب ہے اور تم اس کے مقابلے کوئی صورت لا نہیں سکتے، یہ تب نہیں کہا تھا۔ نبی چاہتے تو جبریل امین کو ساتھ کھڑا کر لیتے، جبریل میرے ساتھ تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ تاکہ ان کو دکھاؤں کہ یہ بشر نہیں ہے، یہ اللہ کا بندہ نور ہے، جبریل ہے، اس کو دیکھو، اس نے مجھے بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تم دیکھو۔ لیکن نبی نے، اللہ کی بھی یہ منشا اور مرضی یہی تھی کہ جبریل کو بعد میں مانو، کتاب کو بعد میں مانو، مصطفیٰ کی ذات کو پہلے۔ نبی دعا میں سمجھا کہا تو اس وقت تاجدار صداقت۔ اب ایک طرح دو طبقے بارزی وجود میں آئے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے پہلے سنتے ہی کریم آقا علیہ السلام کی بات کا انکار کیا۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو جس کے سالار سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، انہوں نے سنا نبی کی ذات کو، دیکھا نبی کی بات کو سنا، قرآن بعد میں آیا، جبریل کو نہیں دیکھا لیکن نبی کی ذات کو یقین کیا۔ تو یہ دو طبقے، یہاں پہ میرے نبی نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں کہا، بالخصوص جن کے لیے کہا گیا وہ کون لوگ ہیں۔ یاد رکھیں ایک طبقہ تو منکرین مصطفیٰ بھی تھا جو نبی کی نبوت کو نہیں مانتا اور نبی کے نازل کردہ، اللہ کے نازل کردہ کلام کو کیسے مانا، تو وہ کفار تھے جنہوں نے نہ کتاب کو مانا، نہ نبی کو مانا، نہ خدا کو مانا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے مسلمین کا، مومنین کا، جنہوں نے کتاب کو بھی مانا، نبی کی ذات کو بھی مانا، نبی کی بات کو بھی مانا، نبی کے اللہ کو بھی مانا۔ تو یہ شک کس نے کیا؟ کافر تو انکار کرتا ہے، مومن اقرار کرتا ہے، یہ مشکوک لوگ کون؟ یہ کن کے لیے کہا گیا؟ بالخصوص، بالعموم تو سارے شامل ہیں، بالخصوص کن کے لیے کہا گیا؟ بالخصوص ان کے لیے کہا گیا جو نبی کے ساتھ بھی ہیں لیکن نبی کی ذات پہ بھی شک کرتے ہیں، نبی کی بات پہ بھی شک کرتے ہیں، وہ قرآن پہ بھی شک کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، دنیا کی ہر چیز مشکوک ہو سکتی ہے، میرے اللہ کا کلام مشکوک ہے۔ اور کفار نے یہ ثابت کیا، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ یہ جو فرعون تھا، فروہ، اس کا اصل نام تھا رمیسس III۔ یہ فرعون ہے، یہ ٹائٹل ہے، جیسے صدر الوی ہے، اس سے پہلے غلام اسحاق تھا، کبھی رفیق تارڑ تھا، تو صدر ایک ٹائٹل کا نام ہے، نام ان کا کچھ اور ہے۔ فرعون اس قوم کا ٹائٹل تھا، جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس کا اصل نام تھا رمیسس III۔ وہ جو رمیسس تھا وہ ڈوب کے مرا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون ہے وہ ڈوب کے مرا۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ کم و بیش یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم از کم 250 پونے 300 سال پہلے، 2500 تقریباً پونے 3، یعنی کہ 2700 2800 سال پہلے کی بات۔ پھر میرے نبی آئے، 2700 سال تک دنیا میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ فرعون موجود ہے، رمیسس III موجود ہے۔ 2700 سال تک وہ ڈوبا، قرآن نے کہا، ساری تاریخ بتاتی ہے، اور یہ ساری چیز یہ بڑی مستند اور اوتھینٹک ہے۔ تو ڈوبا، مرا، وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ہزاروں کا لشکر تھا۔ وہ گئے، سمندر جو تھا وہ خط جو ہے درمیان سے رستہ بنا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، وہ ڈوب گیا۔ اس کے سارے جانوروں کو، گھوڑوں کو، اس کے لشکر کو مچھلیاں کھا گئی، مگرمچھ کھا گئے، آبی جانور کھا گئے۔ لیکن 2700 سال تک کسی کو نہیں پتا تھا۔ 2700 سال کے بعد میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا قرآن نازل ہوا، اور سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، کہ میں اس کو I will save that body، اور دنیا کے لیے عبرت کے نشان کے اس کو قائم رکھوں گا۔ 2700، مجھے بتائیے 17 دن لاش اگر پانی میں نہ ملے تو ملتی نہیں ہے، گل سڑ جاتی ہے، جانور کھا پی جاتے ہیں۔ 2700 سال تک وہ رمیسس III فرعون کی لاش جو تھی وہ دنیا میں رہی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر اس کے بعد میرے نبی پہ قرآن نازل ہوا، اس کے بھی 1400 سال گزر گئے۔ سب سے پہلے 1870 کے اندر فرعون کی لاش ملی، انہوں نے اس کا جب انالیسس کیا، اس کا جو جس کو کہتے ہیں باڈی کا سارا سرچ کیا، اس کے لنگز میں سے انہوں نے کہا کہ ایک ایسی ممی ہے
کہ جس میں سے لاش پہ اوپر زیور بھی موجود ہے، یہ عام کسی شخص کسی بادشاہ کی لاش لگی. تو انہوں نے اس کو ایگزامن کیا، اس کا میڈیکل ایگزامن ہوا اس وقت آج سے 150 سال پہلے، اور انہوں نے جب دیکھا تو اس کے لنگز میں سے اسی سمندر کی ریت ملی، اور انہوں نے کہا یہ لاش وہاں سے آئی ہے. جب انہوں نے اس کی ہسٹری کو دیکھا انہوں نے کہا یہ تو فرعون ڈبویا گیا، یہ اس کی لاش ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو مصر کی عجائب گھر میں رکھ دیا گیا، کسی کو نہیں پتا، وہ لاش بادشاہی لاش رکھ دی گئی. اس کے بعد پھر دوبارہ سے ریسرچ ہوئی 1907 میں، اس کے بعد پھر ایک ریسرچ ہوئی، پھر انہوں نے ریسرچ کرتے ہوئے کہا کہ نہیں اس کا سیم گائے، وہی ممی ہے، وہی باڈی ہے جو ڈبو دی گئی. پھر اس کے بعد 1911 میں ایک رابرٹ نام کے شخص نے دوبارہ جو اسی کا جرمن کا تھا، اس نے جا کے کہا، اس نے کتاب لکھی دا رائل ممی، اور اس کتاب لکھنے سے پہلے وہ کہتا ہے میں کسی جگہ پہ گیا، مجھے کسی مسلمان نے قرآن کا تحفہ دیا، میں نے پکڑا، عام کتاب کو پکڑا، لے کے میں نے الماری میں رکھ دیا. کہتا اس رات عجیب سی کیفیت تھی، بے چینی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بے چینی کیا ہے، موسم خراب تھا. کہتے ایک دفعہ اٹھا، میں نے کافی پی، کبھی چائے پی، لیکن نہ نیند آتی تھی نہ سمجھ آتی تھی میرے ساتھ معاملہ کیا ہے. اچانک خیال آیا کہ وہ جو کتاب تجھے دی تھی آج وہ پڑھ تو صحیح. اس نے وہ قرآن کھولا، قرآن کریم کو کھولا، تو جیسے اس نے کھولا تو سامنے سورہ یونس کی آیا کریم اس کے سامنے تھی کہ فل یوم ننجی کا عبادت کا. اس نے سارا پڑھا اور وہ حیران ہو گیا اس بات پہ، حیران ہو گیا اس بات پہ یہ کیا ماجرا. اگلے دن صبح وہ امام صاحب کے پاس گیا، اور میں اپنے جتنے میرے محترم امام حضرات موجود ہیں، یاد رکھیں کہ ہم وہاں پہ اللہ نے ہمیں یہ شان دی ہے کہ ہم لوگوں کو ہدایت کے لیے بات کریں. بعض لوگ کہتے ہیں جی میری تو نماز کا ٹائم ہو گیا. میں آپ کے لیے میں جنرلی بات کر رہا ہوں، آپ کو یقیناً ہر وقت اویلیبل ہوں گے. کچھ ایسے دوست ہیں جو کہتے ہیں میری ڈیوٹی میں یہ نہیں ہے. ارے یاد رکھیے گا یہ ڈیوٹی جو کوئی مسجد کی انتظامیہ نہیں لگاتی، یہ ڈیوٹی ہماری اللہ کی طرف سے لگتی ہے. ہم راؤنڈ دا کلاک وی آر ہیئر ٹو سرو اسلام. ہمیں اس بات پہ نہیں، آدھی رات کو بھی وہ اور ہے جو ڈیوٹیاں اور دیتے ہیں، جو ممبر پہ بیٹھتا ہے، مصلی پہ بیٹھتا ہے، اس کی اپنی زندگی نہیں، اس کی مرضی، اس کی زندگی خدا کی مرضی. آپ پوچھئے، ہمیں پتا ہے کہ ہم کس طرح راتوں کو سفر کرتے ہیں، سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ہم سڑکوں پہ لوگ ہیں شاید پیسے کمانا چاہتے ہیں. آج کا حساب لگائیں نا